صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ کہتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سیرو فی الارض، ان انکار کرنے والوں سے فرمائیے کہ یہ زمین میں یعنی اللہ کی زمین میں سفر کرے، سیر کریں، چلے پھرے۔ مقصد کہتے ہیں ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھیں کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قوم سمود و عاد کی، قوم لوط کی بستیاں قریبی تھیں۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ جا کر انکار کرنے والوں کا انجام دیکھ کر کے آئے۔ نہ ان کی طاقت بچا سکی، نہ ان کا تکبر انہیں بچا سکا، نہ مال و دولت انہیں بچا سکے، نہ حکومت بچا سکی، نہ عہدے بچا سکے، نہ خاندان، بڑا خاندان وہ نہیں بچا سکا۔ زیادہ اولاد ہیں، سب نے مل کر کے اللہ کے عذاب سے بچا لیا، نہیں، کچھ نہیں۔ نہ حکومت، نہ عہدے، نہ طاقت، نہ خاندان، نہ اولاد، کچھ نہیں بچا سکے۔ چاہے تو دیکھ لیجئے فرعون کو، دیکھ لیجئے حامان کو، دیکھ لیجئے قارون کو، قوم عاد و سمود کو دیکھ لیجئے، ولید بن مغیرہ کو دیکھ لیجئے، ابو لہب کو دیکھ لیجئے۔ بعض مرتبہ یہ سفر واجب بھی ہو جاتا ہے جب ایسی ضرورت پیش آتی ہے۔ ضرورت یعنی جس کے بغیر کام نہ چل سکے تو ایسا سفر واجب بھی ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ باقی عام حالات میں یہ مستحب ہے کہ ایسی جگہ جا کر دیکھ کر آدمی عبرت لے، نصیحت حاصل کرے۔ سفر سیر کرنا تاکہ یقین اور بڑھے اور اطمینان کی کیفیت حاصل ہو، ایسا مستحب ہے، دعوت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب پوچھئے ان کو، انکار کرنے والوں کو، زمینوں آسمانوں کا کون مالک ہے؟ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ پوچھئے۔ اگر یہ جواب نہ دیں تو آپ خود جواب دے دیجئے ان کو، قُلْ لِلَّهِ، کیا لغو لہجہ ہے یہاں دیکھیے ذرا، کہتے پوچھئے۔ اگر یہ جواب سینٹ میں کر لے، اگر یہ جواب نہ دے سکے تو آپ خود ان کو کہہ دیجئے کہ للہ، سب اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے اس کائنات کا۔ یہ ساری کائنات، ساتوں زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ چیزیں ہیں، فرشتے ہوں، یہ جنات ہوں، جنگلات ہوں، سمندر ہوں، حشرات الارض ہوں، بادشاہ ہوں، کہتے ہیں سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ کیسی تسلی ہے اس میں دیکھیے، یہ ایک ایمان والے کے لیے کیسی تسلی ہے کہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بڑی تسلی ہے اس میں۔ جسے کوئی آدمی پوچھتا ہے یہ گھر کس کا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کار کس کی ہے، یہ بیوی کس کی ہے، یہ خزانے کس کے ہیں، یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں۔ اب یہاں سوال کسی ایک چیز کو لے کر نہیں ہے، یہ ساتوں زمینوں آسمانوں کا مالک کون ہے؟ تو حضور نے خود کا للہ، اللہ مالک ہے، اللہ کے لیے۔ اس کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ ایسی آیات مراقبے کے لیے ہوتی ہیں کہ آدمی 5 منٹ کونے میں بیٹھ جائے،
آنکھیں بند کر لے اور سوچے میں ایسے پروردگار کا غلام ہوں جو ساتوں زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جس کی قدرت ساتوں زمین و آسمانوں پر چلتی ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ایک محلے کا بادشاہ ہے، کوئی ایسا ایک علاقے کا، کوئی شہر کا، اور کوئی پوری ریاست کا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پورے ملک کا۔ اچھا چلو کوئی بادشاہ تو زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کا، ایسے بادشاہ کم ہوئے، 4 یا 5، اور یہ ہونے والے ہیں امام مہدی۔ کچھ تو پیچھے ہوئے، ایک اور باقی ہے، قیامت کے قریب امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ امام مہدی کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی جب بھی آئیں گے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ان کی ایک علامت وہ بھی ہے، یہ جو بند کمروں میں چھپ چھپ کر تشکیل کر رہے ہیں نا، یہ ان کے مہدی نہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ امام مہدی چھپ کر بیعت نہیں کریں گے، یہ تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی دنیا پر حکومت کر سکتا زمین پر، لیکن آسمانوں پر کتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے۔ میں جس کا غلام ہوں، کیسے بادشاہ کا غلام ہوں؟ جو ساتوں زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوا، جب اتنی طاقت والا قدرت والا ہے تو یہ انکار کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں مطلب یہ ہے کہ قادر تو ہے سب پر، ان کو ہلاک نہ کرنا اور ان کو برباد نہ کرنا اور سزا نہ دینا اللہ کی بے بسی اور عاجزی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ توبہ کی مہلت دینا اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، فوراً پکڑ نہ کرنا، سنبھلنے کا موقع دینا، اور دنیا کی حد تک نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا، یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، جس کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھا اب تو انکار کر دیا کفر، اب شاید توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، توبہ کرو گے تو توبہ کو قبول کروں گا، اس لیے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ یہ عجیب نکتہ حضرت تھانی نے لکھا بیان قرآن میں، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ ان سرکشوں، ان کی سرکشی کا تقاضا تو یہ تھا کہ توبہ کرتے تب بھی قبول نہ کرتا، توبہ کرتے تب بھی قبول نہ کرتا، لیکن اللہ کہتے ہیں چونکہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس لیے انکار کرنے کے بعد بھی، کفر کرنے کے بعد بھی اگر یہ واپس آتے ہیں ایمان کی طرف، اللہ کہتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ 2 مطلب بیان کیے۔ لَأَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تحقیق کہ ہم تم پر، اس لیے کسی انکار کرنے والے کے برباد نہ ہونے کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو سزا دینے پر قدرت نہیں رہی، اللہ بے بس ہو گیا، اللہ عاجز ہو گیا، اللہ بوڑھا ہو گیا، نہیں۔ لَأَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ یہاں کفر کی سزا ملنا ضروری نہیں، نیکی کا بدلہ ملنا بھی ضروری نہیں۔ ہاں اگر کسی کو نیکی کا تھوڑا بہت بدلہ یہاں دے دیا جاتا ہے تو وہ نیکی کا پورا بدلہ نہیں، پورا بدلہ تو وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ آنکھ بند ہوگی، جب دوبارہ زندگی ملے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہم تم کو جمع کریں گے اور ضرور جمع کریں گے، تھوڑے بھی شبے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، پوری
قوت کے ساتھ، پورے دل و جان سے، پورے شرع صدر کے ساتھ یہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ ہم تم کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، ضرور جمع کریں گے۔ لام شروع میں لام پر زبر ہے، پھر لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اس کو کہتے ہیں بانون ثقیل عربی میں، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے ہم تم کو ضرور جمع کریں گے، اللہ جمع کرے گا۔ کب جمع کریں گے؟ اِلَىٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، قیامت کے دن جمع کریں گے۔ اس لیے قیامت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ قیامت کو، قیامت دو ہیں، ایک من مات فقد قامت قیامتہ، ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس آدمی کی قیامت آ گئی، موت تک موقع ہے۔ کب تک موقع ہے؟ توبہ کی مدت بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کفر کرو تو توبہ کرو گے تو قبول کرو، کب تک؟ موت تک۔ ہاں، اس عالم کی چیزیں نظر آنے لگ گئی، اب توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ قبول نہیں نہ ایمان، اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالمشاہدے کا اعتبار نہیں۔ بن دیکھے ایمان کا اعتبار ہے۔ ان سر کے آنکھوں سے غیب میں جو حقیقتیں ہیں، حقائق ہیں، ان کو دیکھ لینے کے بعد فرشتوں کا آنا جانا دیکھ رہا ہے، دیکھیں نا، اب تو آدمی ضرور ایمان لے آئے گا نا، اس ایمان کا اعتبار ہے۔ ہم تمہیں ضرور بھی اِلَىٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیہِ، وہ قیامت جس کے وقوع میں رتی برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں جنس ہے، اور قیامت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ لا ریب فیہ میں لطیف اشارہ ہے، اگر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے تو سمجھے، قاضی بیضاوی نے لکھا ہے اسے۔ لا ریب فیہ، ریب عربی زبان میں کہتے ہیں بے قراری کو، بولو کسے کہتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھری کا درد ہوتا ہے تو پیشاب بند ہوا تو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں ریب۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی بے قراری اور بے چینی بے سکونی کی جگہ نہیں ہے مومن کے لیے۔ قرآن نے لفظ وہاں استعمال کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کر کے کوئی آج تک بے چین نہیں ہوا، اس کی بے چینیاں ختم ہوئی ہیں۔ بظاہر نقصان معلوم ہوتا ہو، روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، جہاد میں جا کر جان جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے سود چھوڑ دینا پڑتا ہے، حرام مال سے ہاتھ کھینچ لینا پڑتا ہے، بظاہر نقصان ہے۔ جھوٹ بولنے سے مال کا نقصان ہوتا ہے، تجارت میں بظاہر کبھی نقصان ہو جاتا ہے، رشوت نہ لینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انکم کم ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عقل نہیں کہتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے اعتماد پر مان لو، لا ریب فیہ، حقیقت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی بے چینی نہیں ہے اللہ کے حکم پر عمل کر کے۔ لا ریب فیہ، قیامت کو ماننا ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں الذین خسروا انفسہم، نقصان اٹھانے والوں کا پتہ دوں، نقصان اٹھانے والوں کو اگر ابھی پہچاننا چاہتے ہو تو فہم لا یؤمنون، ایمان نہ لانے والے، غریب نقصان اٹھانے والا نہیں۔ ایک آدمی دیہاتی ہے، ایک آدمی کالا ہے، ایک آدمی دیہاتی ہے قریہ کا رہنے والا، اور ایک آدمی بہت کالا ہے، اور ایک آدمی بہت پست قد ہے، ایک آدمی بہت دبلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نقصان اٹھانے والوں کا پتہ میں دیتا ہوں آپ کو، الذین خسروا، جن لوگوں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، نقصان میں پڑے رہنے دیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ ایمان نہ لانے والا ہی نقصان اٹھانے والا ہے، فہم لا یؤمنون۔ ایک آدمی غریب ہے لیکن مومن ہے، ایک آدمی کالا ہے لیکن مومن ہے، ایک آدمی دیہاتی ہے مومن ہے، گھر نہیں ہے ایک آدمی کے پاس رہنے، بے گھر ہے، کیا ہے؟ بے گھر ہے،
ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی پریشان ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں۔ یہاں کی مصیبت بھی عارضی اور یہاں کی راحت بھی ٹیمپروری۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، حقیقی نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں چاہے ان کے پاس بنگلے ہوں، حکومتیں ہوں، خزانے ہوں، صحت ہو، اچھی بیویاں ہوں، بنگلے ہوں، کار ہوں، ہر چیز دنیا کی ان کے پاس جائیداد ہے، عمارتیں ہیں، باغات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے، ایمان جو مدار نجات ہے، جو نجات جس پر ڈیپینڈ ہے، اس سے ایک آدمی محروم ہے تو وہ امت کا سب سے بد نصیب آقا۔ یہاں ذرا رک کر اب غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کی دو تشریح کی ہے، ایک عام تشریح کی ہے کہ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو لوگ رات میں اور دن میں ساکن ہو جاتے ہیں، ایک تو حرکت کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جانور ہو، انسان ہو، اور ایک آدمی سو گیا، خاموش ہو گیا، حرکت نہیں، اور رات جب ہوتی ہے تو سارے ہی لوگ تقریباً سو جاتے ہیں، جانور بھی سو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ زمان یعنی یہ بتانا ہے ہر جگہ اللہ قادر ہے، بہت غور سے سنو میری اس بات کو، ہر جگہ اللہ قادر ہے، ہر وقت قادر ہے۔ ایسا نہیں کہ صبح سے لے کر 5 تک اس کا حکم چلتا ہے، 6 بجے نہیں چلتا، تم 6 بجے 5 بجے تک آتے تو تمہارا کام بنا دیتا، وقت ختم، ایسا نہیں، 24 گھنٹے اس کی قدرت جاری ہے، ایک لمحے کے لیے کبھی وہ بے قدرت نہیں ہوا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ بہت اچھا سننے والا ہے، بہت اچھا جاننے والا ہے، بہت بڑا علم والا ہے، بلکہ اصل عالم تو اللہ ہی ہے۔ اصل سننا جسے کہتے ہیں نا، اسی کو جسے اللہ سنتے ہیں۔ دوسری تفسیر حضرت الاستاذ نے یہ فرمائی ہے اس کی، آدمی یہاں سے منتقل ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، انسان ازلی تو نہیں ہے، بولو انسان ازلی تو لیکن ابدی ضرور ہے۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد انسان منتقل تو ہوتا رہے گا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ٹرانسفر ہوتا رہے گا اس کا، لیکن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عالم ارواح سے پھر جو ہے وہ عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرت، منتقل ہوتا رہے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، پھر جنت یا دوزخ، ختم نہیں ہوگا کبھی۔ کہتے ہیں کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میں قبر کی زندگی کا ذکر ہے، حضرت نے لکھا ہے، اس لیے کہ وہاں جا کر قبر میں آدمی کو قرار آ جاتا ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، پڑے سوتے رہو، جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا سننے والا ہے، دنیا تو دنیا، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور ہر بات کو جانتا بھی ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے۔ اللہ نے کہا قل، اے محمد کہیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، ان انکار کرنے والوں سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو دوست بناؤں؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو دوست بناؤں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، ایسے خدا کو چھوڑ دوں جو آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ اسے وہ بھی مانتے تھے، اسی لیے دلیل ایسی دی جو سامنے والا بھی منظور کرے، دلیل ایسی دی جو سامنے والے کے نزدیک بھی مسلم ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ یؤتی مولا یکم، پہلے ایسا ہوتا تھا جو لوگ آقا ہوتے تھے وہ اپنے غلاموں سے کمواتے تھے، یعنی وہ کما کر لائیں گے، بیٹھ کر حکومت کریں گے، بیٹھ کر کھائیں گے، مزے اڑائیں گے، راج کریں گے، یہ نہیں کماتے تھے آقا، معلوم ہے نہیں آپ کو؟ عربوں میں غلام کماتا تھا، آقا بیٹھ کر کھاتا تھا۔ یہاں کہتے ہیں ایسا خدا جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا، اتنی بڑی قدرت والا، اور یہ ہے
کہ وہ کھلاتا تو ہے، کھاتا نہیں ہے. دنیا کے آقاؤں کی طرح کھاتا نہیں ہے، وہ خود کھلاتا ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کھائے وہ خدا کیسا. اسی لیے ایک جگہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی خدائی کا رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں. اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا کانا یا کلانی طعام، حضرت عیسیٰ کھانا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھائے وہ خدا. اس کے آگے حضرت تھانی نے یہ لکھا ہے کھانے کے بعد آدمی کو بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہے. پیشاب کرنے والا بیت الخلا بھی جانے والا خدا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک کرتے ہیں نا، اللہ نبی کی حیثیت بھی بیان کرتا ہے. سن لو نبی کی حیثیت میں بیان کرتا ہوں، اللہ کو شاید جلال آتا ہوگا. وَهُوَ يُتِيمُ وَلَا يُتَامُ، آئے کہ انی امیرت ان اکون اول من اسلم. آپ کہیے کہ انی امیرت، تحقیق کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں ان اکون اول من اسلم، میں اعلیٰ درجے کا، نمبر اول، پہلی پوزیشن لانے والا مسلمان بنوں. یعنی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جسٹ پاس ہونے کا حکم نہیں. جسٹ بھی پاس ہو گئے تو بہت اچھا ہے، اللہ کرے کہ فیل نہ ہو، بولو اللہ کرے کہ فیل نہ ہو. لیکن حکم اس کا دیا گیا ہے کہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے کا حکم دیا گیا ہے. انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. کہتے ہیں اور تو، حضور کو کہا جا رہا ہے، حضور کے واسطے سے امت کو سنانا، اور تو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. ولا تکونن، شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. مشرک کہتے ہیں اس کو جو خدا کو بھی مانتا ہے، خدا کے غیر کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ عقیدے کی گمراہی ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا. آگے کہتے ہیں قل، آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی، میرا پروردگار، حضور کہہ رہے ہیں میرا پروردگار. پتہ چلا کہ حضور پروردگار نہیں، حضور بھی غلام ہے نا، وفادار غلام. کہتے ہیں کہ میں اگر میرے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم کے عذاب کا ڈر ہے. یوم عظیم سے مراد وہی قیامت. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہتے ہیں جس آدمی اس دن سے مراد قیامت ہے، اس دن من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب کو ہٹا لیا گیا، جس آدمی کو عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، تحقیق کہ اللہ کا اس پر فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ کہ قیامت کے دن جس کو عذاب سے بچا لیا گیا، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، خود آگے آ رہا ہے، اور یہ بہت کھلی ہوئی بڑی کامیابی ہے. آگے کہتے ہیں ایک عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے محمد اللہ اگر تم کو کوئی نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مشکل کشا. اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. نبی کو بھی یہ پاور نہیں ہے.
کہ وہ کسی کے نقصان کو دور کر سکے، کسی کی حاجت روائی کر سکے، کسی کو نفع پہنچا سکے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نبی بھی خدا کا محتاج ہوتا ہے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھے کوئی خیر پہنچے اللہ کے فضل سے تو کہتے ہیں فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی وہی مالک، وہی حاجت روا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ بندوں پر غالب ہے، بندوں کے مقابلے میں غالب ہے، طاقتور ہے، بندے کمزور ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اچھا جب بندے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے مقابلے میں غالب ہیں، طاقتور ہیں، تو پھر کیوں عذاب نہیں دیتے ان کو؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ارے وہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تو ہیں۔ ان کو عذاب نہ دینا یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں، یہ ان کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ ان کے باخبر ہونے کا تقاضا ہے، یہ ان کے علم کامل کا تقاضا ہے۔ وہ یہ مصلحت نہیں سمجھتے کہ فوراً ان کو عذاب دے۔ تمام بندوں کی ایک دوسرا عام تشریح، اور تمام بندوں کی مصلحتوں پر غالب ہیں، سب کے حالات اس کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بے بسی کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے کہ اس کا نقصان پہنچانا ہی۔ کبھی اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے کسی پر حالات لاتے ہیں، اس کا حکمت کا تقاضا ہے، اس کے علم کا تقاضا ہے۔ کبھی آدمی عبادات سے اس کی تربیت نہیں ہوتی، عبادات میں کمی ہوتی ہے تو حالات لا کر اس عبادت کی کمی کو مکمل کیا جاتا ہے، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو کیا ہوا، سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ یہ قادر ہے، اور دوسری طرف ہماری مصیبت سالوں سے دوری نہیں کرتا، تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ حکمت تمہارے پر کھول دی جائے تو وہ پھر مقام صبر باقی نہیں رہے گا، وہ مقام شکر میں تبدیل ہو جائے گا، آدمی شکر کے جذبات کے ساتھ سجدے میں گر جائے گا۔ اچھا یہ مصلحت تھی، یہ حکمت تھی۔ جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ حضرات؟ ہاتھ جوڑتے ہیں، بعض ہندو لوگ پیر پڑتے ہیں، اور بڑی عزت کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی بل پے کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے کیا کیا؟ کاٹا، پیر توڑ دیا، پیٹ کاٹا، کسی کا گلا کاٹا، سمجھتا ہے کہ اس میں نفع ہے۔ اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ جو حالات لاتے ہیں وہ حکمت کا تقاضا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، یہ لوگوں نے پوچھا جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو مشرکین نے پوچھا تھا آپ کے نبی ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اچھا آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ذرا ایو شیء اکبر شہادہ، اچھا سب سے بڑا گواہ کون؟ کسے مانتے ہو تم سب سے بڑا گواہ؟ اگر یہ جواب نہ دیں اب خود دے دیجئے قل اللہ، اللہ سب سے بڑا گواہ بننے کی سب سے زیادہ قابلیت اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس ہے۔ گواہ بننے کا سب سے زیادہ استحقاق حق وہ اللہ کو ہے،
شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے۔ اچھا کہا ہم کو تو سنا ہی نہیں دی، اللہ نے ہم کو کہا نہیں کہ یہ نبی ہے، اللہ نے کب گواہی دی؟ کہتے ہیں وہ اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن حضور کے نبی ہونے کے دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کا ایک لفظ بنا کر لاؤ، جاؤ ایک جملہ بنا کر لاؤ۔ کیا بنا کر لاؤ؟ یہ چیلنج ہم سے نہیں، اہل زبان سے کیا گیا جن کی گھٹی میں عربی زبان پڑی ہوئی تھی۔ ہم کو تو عربی نہیں آتے، ہم تو اردو جانتے ہیں۔ یہ چیلنج عرب سے، جن کی گھٹی میں، جن کی 4 سال کی بچیاں اشعار کہتی تھی عربی میں، ویسے سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا کہ اچھا ایک تو خطاب ان سے، دوسرا اگر تم اکیلے نہیں لا سکتے تو ایسا کرو جنات و انسان کو جمع کر لو، پورے جنات و انسان جمع ہو کر اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر دوسرے کہا اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 آیتیں ہی صحیح، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور۔ آگے ایک جگہ قرآن نے پھر کہا سورہ طور میں فلیأتوا بحدیث مثلہ، ایک جملہ ایک سینٹنس لاؤ، چلو 6666 آتے ہیں، چھوڑو سے ایک جملہ لاؤ۔ مخالفت کے لیے تیار، بغاوت کے لیے تیار، حضور کو قتل کر دینے کے لیے تیار، بدنام کرنے کے لیے تیار۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن کوئی بھی ایک آیت لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اگر ان کے بس میں ہوتا لانے سے چوکتے؟ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ 1400 سال سے آج تک یہ چیلنج آسمان و زمین کے درمیان گونج رہا ہے، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی مائی کا لال آج تک تیار نہیں ہو سکا۔ یہ قرآن حضور کی نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور جو بھی نبی آتا تھا اس کا معجزہ اس کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا تھا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک ہمارے درمیان رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم دوڑ کر نہیں جا رہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ کیوں نازل کیا گیا؟ اور ایک بہت غور سے سنیے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ میں تم کو اس کے ذریعے سے ڈراؤں۔ آگے فرمایا وَمَن بَلَغَ، اور یہ جن جن تک پہنچے گا۔ یہ ایک تو بعضوں کو میں ڈائریکٹ ڈراؤں گا جو میرے سامنے ہیں، اور میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ قرآن جن جن لوگوں تک پہنچے گا ان کو میں ڈراؤں گا۔ قرآن ڈرائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ کتاب عالمگیر ہے۔ بعض انبیاء ایک علاقے کے لیے آتے تھے، حضور کی نبوت عالمگیر ہے، قیامت تک کی مدت، اور پوری دنیا کا رقبہ دے کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ پوری دنیا کا رقبہ، بولو پوری دنیا کا رقبہ، اور قیامت تک کی مدت۔ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ ومن بلغ میں اشارہ جہاں جہاں تک پہنچے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اپنی دلیل دے دی، حضور نے اپنے نبی ہونے کی دلیل دی، پلٹ کر کے پھر ان پر وار کیا قرآن۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اچھا ٹھیک ہے میاں، ہم سے دلیل معلوم کرتے نبوت کی، تم اللہ کے علاوہ معبودوں کو پوچھتے ہو، اللہ کے علاوہ بھی خدا ہیں، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اگر معبود ہے تم کہتے ہو نا، تو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کچھ دلیل نہیں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، تو آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ اس کے آگے کہا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہیے کہ وہ تو بس ایک ہی ہے، وہ تو بس ایک ہی ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ،
شرک کے مقابلے میں توحید کو پوری قوت سے بیان کر رہے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کریں گے اور تحقیق کہ میں تمہارے ان معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا یہ مومن ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اس آیت کے ذیل مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو اللہ کے علاوہ تمام معبودوں سے برات ظاہر کرنا چاہیے اس آیت پر پہنچ کر کہ میں تمام معبودوں سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ آگے ایک اور اعتراض کا جواب، بات ختم ہو گئی، رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، کوئی وقت تو نہیں ہوا آپ کو؟ ارجنٹ ہے کہیں جانا؟ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا، اچھا تمہیں کوئی نبی مانتا بھی تو نہیں ہے، تم کو کوئی نبی، اور جن کو اصل ماننا تھا وہی لوگ انکار کر رہے ہیں تمہاری نبوت کا، جو اہل علم تھے یہود و نصارہ جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اصل ان لوگوں کو ماننا تھا، اگر ماننا تھا تو ان لوگوں کو ماننا تھا، یہی لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ ان کا نام ماننا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ ہماری بات نہیں؟ تو اس قرآن کریم نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کا انکار کرنا یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، بولے کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے نہیں، ان کا انکار کرنا یہ ضد کی وجہ سے ہے، یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ ہم اب تک انبیاء ہمارے خاندان میں آتے تھے، اب دوسرے خاندان میں کیسا چلی گئی نبوت؟ ارے اس کو مانیں گے تو سرداری ختم ہو جائے گی، وہ بڑائی کے جذبات، وہ تکبر، وہ حسد، حسد کباڑ برا ہو تکبر کا۔ کہ ایسی بیماری ہے کہ نبوت جیسے عظیم الشان اور مقدس منصب کا انکار کرتے ہوئے بھی آدمی نہیں شرماتا ہے۔ حسد ایسی چیز ہے مولانا، حسد و تکبر ایسی چیز ہے کہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے محروم کر دیتا ہے آدمی کو۔ تکبر ایسی بری بلا ہے، آدمی کو بہت بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس جو کتابیں تھیں، اچھا یہ سن لیجئے پہلے، تو یہ تو پہچانتے ہیں، یہ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ 10 بچے کھیل رہے میدان میں، باپ جا رہا ہو تو کیا وہ 10 بچوں میں سے اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا کہ دشواری پیش آئے گی؟ دیکھتے پہچان لے گا میرا بچہ ہے۔ 10 نہیں، 1000 بچے کھیل رہے ہوں، ان 1000 بچوں میں سے باپ اپنے بچے کو آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جس طرح 1000 بچوں میں سے اپنے بچے کو باپ پہچان لیتا ہے، اس سے زیادہ اچھے طریقے پر نبی کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انکار کرنے کی وجہ جہالت نہیں، غلط فہمی نہیں کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گیا ہو، کنفیوژن ہو گیا ہو، نہیں، جان بوجھ کر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اچھا، توریت میں، انجیل میں حضور کی نبوت کے دلائل موجود تھے، پیشن گوئیاں موجود تھیں، بلکہ آپ کو پڑھنا چاہیے وہ کتاب نوید کیا عثمانی، اب بھی نہ جاگو کے 2 کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ ہندوؤں کی بات، ویدوں اور پرانوں میں بھی یہ بات ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو قرآن آگے کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ان لوگوں میں سے کون ظالم ہے؟ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی ایک آدمی نبی نہیں ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یا وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو توریت و انجیل میں حضور کے نبی ہونے کے دلائل موجود ہونے کے باوجود
ان آیتوں کا انکار کر رہا ہے. گویا قرآن الزام دینا چاہتا ہے حضور کا اگر انکار کر رہے ہو تو یہ در حقیقت تم اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کتابوں میں حضور کے نبی ہونے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. اس لیے جو نبی کو نہیں، جو حضور کو نہیں مانتا وہ در حقیقت توریت کو بھی نہیں مانتا، انجیل کو بھی نہیں مانتا. حضور کا انکار توریت کا انکار ہے، حضور کا انکار انجیل کا انکار ہے. توریت و انجیل پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی نبوت کو تسلیم کرو. اس کو کہا کذب بھی آیا کہ ان اولئک هم الظالمون، اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ضدی ہیں، یہاں ظالم ضدی کے معنی میں ہے، حاسد، حسد کرنے والے، متکبر، تعصب. یہ خاندان میں کیوں چلے گی نبوت؟ بھائی تم ٹھیکانے رکھے ہو نبوت کا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جیسی مصلحت ہو کبھی اس خاندان میں کبھی اس خاندان میں. تعصب رکھنے والا اور حسد کرنے والا اور ضدی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. اللہ ان تینوں بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اگر حضرت کی صحت اچھی رہی، کوئی خاص بات پیش نہ آئی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے بڑے حضرت مفتی شہید اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے آنے کا مشورہ ہوا ہے. حضرت مغرب تک پہنچیں گے. مغرب سے شام تک جتنا وقت ہوگا، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 50 منٹ، جتنا بھی، جب تک حضرت کو بشاشت رہے انشاءاللہ بات ہوگی. آپ حضرات جو ہے تشریف لائیں، اور خاص احباب جو سنجیدہ ہیں دین کے معاملے میں، وہ اپنی اس مختصر زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، وہ اس میں بات چلائے. یہ اعلانات سے زیادہ یہ جو بات چلائی جاتی ہے، انفرادی مل کر دعوت دی جاتی ہے، اس میں یہ طریقہ بڑا پائیدار بھی ہے اور اس میں ہنگامہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں نفع بھی زیادہ ہوتا ہے، طالب آ جاتا ہے. اس لیے آپ بات چلائے اور دعا بھی کریں حضرت کی صحت اچھی رہے، حضرت کے آنے کو اللہ مبارک فرمائے، مفید فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ایک سال انقلاب کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے. دعا بھی کرنا چاہیے. واقعہ